شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں دو چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، اس کا روز نیا دروازہ کھلتا ہے۔ اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجا کرو، معاذ اللہ، جو تمہارے من کی مرضی ہو وہ کرو، اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے، رمضان آئے تو حدیث پڑھنی شروع کر دے، اور یکم رمضان سے 29 تک دوپٹہ سر پہ رکھو، اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکیدار ہے، ہم کہتے ہیں ضرور دین سکھائے، ہر آدمی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ تنے تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی، لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی، دینداری سارا سال ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے دین کو جزوی طور پہ لینا شروع کر لیا ہے، کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے۔ شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں۔ مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولہے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں، باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، ویڈیو والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں اور جزوی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے۔ نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بینڈ باجا بند کرو، ہم مسلمان ہو گئے۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں، بیچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں، چند کلمے پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ جزوی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معاذ اللہ شام کو کافر ہو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے محبوب کے غلاموں مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اب مرتے دم تک مسلمان رہنا، دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ دو باتیں عام ہو گئی امت مسلمہ، عام، ایک فحاشی عریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے۔ اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے، کہتے نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، خیر ہے، بچ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہو تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نا، پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا ایک دوسرے، نیک ہو پرہیزگار ہو۔ تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ، یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکا لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، پھر بھی ان کو اجازت، بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی، دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے، اجازت ہے؟ تو
تو قلم ہے بریلی کے بادشاہ کا، اور رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے کیا پوچھا تم نے، بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے؟ میں یہ نہ پوچھو، احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسیں گی، یہ والا سوال پوچھو۔ عام ہے بے پردگی، عام، کھلے عام۔ میرے بھائی لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے، یاد رکھو اسلام فقط گناہ سے منع نہیں کرتا، اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ دروازہ ہی بند ہے۔ کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوت صحیحہ کا نام تھوڑی ہے، فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے، اور محبوب فرماتے جس نے اپنی آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا، اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فراہم کیا وہ زبان کا زانی ہے، اسے بھی قیامت کے دن اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیا بھر دیا گیا۔ علامہ واقدی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا، مدائن کا ایک شہر تھا، اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں، جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، جوان لوگ ہوتے، توانا لوگ ہوتے، اور بڑے جیدار سپاہی تھے، 10,000 صحابہ کی جماعت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے۔ اب عیسائیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے، ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے، ہم عورت کو بطور تیر کے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے ہیں۔ کیا کیا؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیے، پلیٹیں پکڑائیں، بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا، فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو درار تو پڑ گئی نا، تم ان پر پھول پھینکنا۔ یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے، ہم نے اپنا لی، چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا، رواج بن گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا، پیچھے 10,000 صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں، پھول لیے، کفر کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں، یہ محبت رسول کے سوتے خشک کرنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہا مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے۔ 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب لشکر گزرا تو ان بیویوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو، اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کے نشان والا ہوگا۔ بیویوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے، میری ملت کا جوان روز رات کو 10 میسج ٹائپ کرتا ہے
یہ روز رات کو 20 نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے، ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں۔ تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں۔ جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ، یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، تو نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر۔ محمد بن قاسم آئے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں ایک نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے، راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے تو خود بھی ابھی 17 سال یا 19 سال کے جوان تھے، اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا۔ ایک بزرگ تھے قافلے میں، بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چہرے پر پریشانی دیکھی، شدید تکلیف میں دیکھا، تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجم کا علاقہ ہے، ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں۔ راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے، رستوں کا پتہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی، تسلی دی، میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں گزر گیا، 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی، ہنستے اور مسکراتے دیکھا، توانائی دیکھی، وقار دیکھا، اطمینان اور سکون دیکھا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پرسوں ترسوں تو بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ملت کے جوان کے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیقہ آ جائے جینے کا، شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی پرسوں ترسوں بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ جواب دیا کہ تاریخ بنا دی، اس 17 سال کے جوان نے تاریخ بنا دی۔ کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں، راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 2 دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے۔ کا وجہ کیا ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، نظر کا ناپاک ہے، وہ سینے بند کا برا ہے، مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا زاد بہن کو نہیں چھوڑتا، وہ تو خالہ زاد پہ بری نظر رکھتا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہے۔ کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کہنے لگا میری 17 اور 19 سال کی جوانی ہے، مجھے قسم ہے گنبد خضرا کی، میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے، میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میرے مقابلے میں کیسے آئے گا؟ جو نظر کا گندا ہو، کردار کا ناپاک ہو، وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا؟ اور ملت کے جوان یاد رکھ، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دراڑیں ہوتی ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا، اور جب نظر پاک ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے، اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا، صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو
فائدہ دے گا. بادشاہ کہنے لگا کیوں, کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے, یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا, 1000 آدمی تھے, اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا. بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے, خرید لیتے ہیں. بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں, میرے لشکر میں آ جا, معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے, میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا, میں دولت کمانے نہیں نکلا, میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا. دولت کمانے ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا, میدان میں آنا تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی, یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں. یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا, میدان میں تھوڑا ہوتا. عبداللہ بن حذافہ سے دوسری چال چلی. کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے, میں بادشاہ ہوں, میرے نیچے جو ہوگا تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے, شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے. کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں, مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں, اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا, میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں, عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے. اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو. وزیر کہنے لگا نہیں, ایک بات اور ہے, مجھے ایک چال اور چلنے دو. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے. وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا, اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا. وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی, لیکن یہ کیا شخص تھا, ساری رات ہی مسلح پہ بیٹھا رہا, ساری رات ہی. کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا. بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے, یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے. چھو کے دیکھا, کہنے لگے پیچھے ہٹ جا. میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے, تو نے نظر نہیں کی. عبداللہ بن حذافہ, بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی, نظر پھر جھکی ہوئی ہے. کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں, اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا, میں نے جلوائے بدوحا کا دیدار کیا ہوا ہے, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا, میں نے مصطفیٰ کو, اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ, مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے, ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ. سحری کا وقت تھا. وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے, کلیجہ پھٹ گیا, چیخ نکلی, میں کفر کے عالم میں روئی. میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح, آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں, کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا, بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا, آجا دروازہ رسول پہ جھک جا, مل جائے گا. سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے, دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی. باپ کہنے لگا کیا بولا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا, تو غیر محرم ہے, کافر ہے, میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں, تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا, میں تجھے باپ نہیں مانتی, میں اب رسول والی ہو گئی ہوں, میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں, میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں, خبردار میرے قریب نہ آنا. یہ دعوی بھی ناکام ہوا. اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی.
ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتا چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، اور میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میاں صاحب فرماتے ہو کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر اے نہیں لیندا۔ میرے بھائی وہ روم کا بادشاہ کہنے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، پر جیسے پاک صاف مصطفیٰ کے غلام دیکھے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ او بھائیو، نظر پاک ہو، روح پاک ہو، مزاج پاک ہو، پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، پھر وہ مہمات کو سر کرتا ہے، پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں، وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے معاشرے تشکیل دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف ذہن کے لوگ تیار کیے۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا، جب کلمہ پڑھا نبی پاک نے میری پشت پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا حضور کوئی نصیحت؟ نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھیں اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں، مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چہل دور فرما دیے، سارا کچھ ہی بدل گیا۔ ملت کے جوانوں یاد رکھو اس بات کو، یہ پاکیزگی نظر، یہ پاکیزگی مزاج، یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے، اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے 2 قدم بھی نہیں چلنے دے گی۔ سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی، اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر۔ اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں، پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں، اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے نا، ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے؟ لوگ عزتیں پامال کرتے، بدگمانیاں کرتے۔ ابو جہل یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر معاذ اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا، شخصی۔ عزیزو، جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا، یا کسی کو پسند نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے، نیچے اترتا ہے، کمزور بات کرتا ہے، چھوٹی بات کرتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے، لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے۔ ابو جہل کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے، شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، بے حیا بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے، لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو۔ یہ فرمایا ہے کہ بڑا فرعون ہے اس امت کا، لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئے، ہم ذاتیات پر اترتے، ذات پر اتر کر زیادتی کرتے، ذات پر۔ ہمارا اب ظلم نجی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے، پوری ملت، چھوٹی چھوٹی زیادتی ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے، وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے، وہ کام آنے کا مذہب ہے، وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ظلم سے بچ جانا، قیامت کے اندھیروں میں جو بڑا اندھیرا ہوگا وہ ظلم ہوگا،
اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے عرض کیا کہ نظر کو، ذہن کو، سوچ کو پاک رکھیں، اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی، ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں۔ یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم لینے لگا ہے۔ روز بہو پہ تیل چھڑکا جاتا ہے، روز کسی نہ کسی شہر سے، اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی چراغ کو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے۔ سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں میں غریب مسلے جاتے ہیں، جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک معاذ اللہ زیادتی کر گزرتا ہے۔ اگر قوم ظلم سے بچنے لگے، زیادتی سے بچنے لگے، تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سنور جائے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا، بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہے، پھر بھی غریب ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں، پر اس نے چغلیاں بڑی کی ہیں، غیبتیں بڑی کی ہیں، مذاق بڑے اڑائے، اس نے لوگوں پر تھپتیاں بڑی کسی ہیں، تان و تشنی بڑے کیے، ظلم بڑے کیے، گالی بڑی، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی۔ اب رب کریم نے وہ ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی، مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا۔ زیادتی نہیں کریں، ظلم نہ کریں، اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے، دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے، دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے، دیکھنا کسی شخص کو تمہارے قول فعل سے، تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، حضرت وہاب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا۔ محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر 2-4 کلے، 2-4 ایکڑ کسی غریب کے آ جائیں، وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے، کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ۔ اور یہ خبریں عام ہمیں سننے، پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا، ایک غریب بی بی رہتی تھی، اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی۔ بادشاہ نے کہا بی بی منہ مانگی قیمت لے لو، خالی کر دو یہ مکان۔ بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو، میرا یہی دل لگتا ہے، مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی۔ اماں کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی، خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی نہیں، میں پکا ہوا پھال ہوں، گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے، یہ گھونسلہ میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے رہنے دے، نہ مجھے نکال۔ کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے، ظالم کی نظر میں آ گئی ہے کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے، سارا دن ڈیوٹی کرتی۔ بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے، جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا، مکان کو گرا دینا۔ وہ خاتون کتنی دن بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ ایک دن سر شام گھر سے نکلی، 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا، دیوار بن گئی تھی۔ حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا۔ اس بی بی نے 2 جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے، اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، آنے دے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بے چین رہتا ہوں صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، وہ گھر کے ایک کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی دم مل جائے، کوئی تعویذ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے، کوئی ایسی پھونک لگ جائے کہ آرام آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا، اگر بڑے تعویذ لینے سے بھی چیخیں بند نہیں ہوئی، تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں، کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا، کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی، کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا۔ اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی، پھر سکون سے سویا نہیں جاتا، پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی۔ حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے
اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، مہر ٹوٹ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے۔ مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا، اور فرماتے واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، بتا تو کہاں گیا تھا؟ تو بھی موجود نہیں تھا، میں تو نہیں تھی، پر تو کہاں تھا؟ بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا، فرمایا یہ بستی الٹ دو، ساری تباہ کر دو، یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے، جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے، نہیں رہنے چاہیے۔ صاحب طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، دو صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں، آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگی بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار، یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے،
کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چھوڑنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کرے، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کم میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے، للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں
بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں سے وہ خوبصورت ایام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو سن سن کے اور بہت سارے معاملات کو دیکھ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی بات ہے، ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال رکھنے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑا عظمت اور قدر والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ خود چل کے آتا ہے تو جو چیز خود چل کے آتی ہے اس کی کئی دفعہ قدر کمزور ہو جاتی ہے، لہذا ہم روٹین کے فضائل سنتے ہیں، روٹین میں اسے لیتے ہیں۔ میرے عزیز، ہماری محافل جب ہوتی ہیں نا، محافل، تو ان میں نقیب محفل ہوتا ہے، اسٹیج سیکرٹری بھی لوگ اس کو کہتے ہیں، اور بھی کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ وہ آنے والے شخصیت کا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت بولتے ہیں، اب میں فلاں قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں۔ قاری صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی ان کی آواز ہے اور بڑا اچھا ان کا لہجہ ہے، وہ تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ پھر نعت خواں کے حوالے سے بھی اس طرح کے وہ تعریفی کلمات ادا کرتا ہے، لیکن لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ہماری محافل کے جو اکثر نقیب حضرات ہوتے ہیں ان کے جملے رٹے رٹائے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے سب کو کہنے ہی ہوتے ہیں، وہ کہے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی محفل کے اندر نقیب محفل کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، یا کسی خانقاہ کا کوئی صاحب تقوی صالح مسند نشین ہو، اگر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آج میں آپ کو تعارف کرانے لگا ہوں، ایک بہت بڑے علامہ، ایک بہت بڑے صوفی آ رہے ہیں، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے نہیں، یہ روٹین کی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ وہ رسم نہیں جو روز ادا ہوتی ہے، اس میں کچھ انفرادیت ہے، کچھ تخصیص ہے، کچھ اس کے اندر چیزیں زیادہ ہیں۔ وہ پھر انفرادی طور پر ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ درجہ دیں گے، نہیں حضرت جی کہہ رہے تھے آج میں نے قبلہ سے سنا ہے، آج فلاں شیخ اور صوفی نے فلاں کی تعریف کیا تو بات کچھ زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے۔ کتنا بولیے؟ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے نا فلاں کاروبار آج کل زیادہ صحیح چل رہا ہے تو سارے لوگ وہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ سی این جی کچھ دنوں بڑی زبردست تجارت ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ
ہر کلومیٹر پر اللہ ماشاءاللہ CNG نظر آتی تھی۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید کھانا کھانے کا لوگوں کا مزاج زیادہ ہے، تو ہم جس چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، وہاں لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں فلاں ہوٹل بڑا معروف ہے، اس پہ آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اب ہر آدمی نے ہوٹل کھول لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں تو تعلیم بڑی اچھی تجارت ہے۔ جب سے سرکاری اسکولوں کی حالت تھوڑی خراب ہوئی تو ہر بندے نے پرائیویٹ اسکول کھول لیا ہے، بہت بڑی تجارت ہے معاذ اللہ۔ میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی جو تعلیم بیچتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے تو ہمارے ہاں تو صحت کا شعبہ سب سے زیادہ تجارت کا حامل ہے، کہ اگر کوئی آدمی اچھی انویسٹمنٹ کر کے کسی اچھی جگہ ہاسپٹل بنا کے کوئی 2-4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا لے تو پھر تو وہ بے شک جھاڑو کے ساتھ پیسے جمع کرے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پتہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اس جگہ مجھے رمق زیادہ نظر آ رہی ہے، تجارت میری زیادہ بڑھے گی، تو لوگ ادھر توجہ کر لیتے۔ او خدا کے بندو، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے۔ یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہیں، نیکیاں۔ دیکھیں نا، سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف۔ ہمارے یہاں نا، میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا، اب تو لنگر شنگر چل رہا ہے خانقاہوں میں، یا باتیں شاتیں ہو رہی ہیں، کیلو کال کی دنیا ہے، مستی اور حال کی تو کب سے چلی گئی۔ کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن۔ اب تو کہاں، اب کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ کے باہر آؤ؟ کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہے حال ہی کوئی نہیں۔ اسلام فقط اللہ اللہ کا مذہب نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے، حقوق سارے چھوڑ دے، بال بچوں کو بھول جائے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو، خانقاہ میں بیٹھو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے ہیں، حضور خود جنگ کا لباس پہن کر ہمیں احد میں دکھائی دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں کدال پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام ہمیں کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور ہمیں خود اینٹیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سارے کام حضور نے کیے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھو، اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غار حرا میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر احد میں، خندق میں، حنین میں، میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غار ثور میں 3 دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کا ہی طریقہ ہے۔ اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ مبارکہ ہے تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا، اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا۔ تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا؟ مصروف ترین زندگی نبی پاک کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پچھلے 10 دن کا۔ میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی، ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا، تھوڑی سی تشریح کر دی، کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، اب بچوں کی شادی ہو گئی، اب فارغ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں، دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں. کس طرح کا ہمارا رویہ ہے، کس طرح کی ہماری سوچ. اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلے کہتے ہیں اب فارغ ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں. روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ. تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں. علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم. بیان شروع ہونے سے پہلے سب میرے بہن بھائی ایک بار درود شریف پڑھ لیں. شکریہ. پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ. روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے. جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد. صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے. صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں. ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے. تو رب فرماتے جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا. میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہے، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا. روزہ رکھ لیا اور تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے. جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں. روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دے گے بھی پکا دے گے. وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں. یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی. محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو. کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، بوٹیاں بھی نکلی. نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی. خاموش ہو گئی، گردنیں جھک گئی. نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے. اس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے
ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून, रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिया से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहाँ हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहाँ हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुबा दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा फुकाहा उलमा जुआमा नुकाबा सूफिया औलिया गौस कुतुब अब्दाल औताद कुतुबुल अक़ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाकनशी लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है कि नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया, खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और उम्मत के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? अल्लाह फरमाता है, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहे सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया, तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी
بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ اللہ، کوئی شو نہ دیکھے۔ عورت کا تو پردہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے ہیں۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں، کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں، اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے۔ چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، ہمیں کوئی شکوا نہیں، یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئے آ کے دین سکھائیں۔ اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے۔ فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ میں بیعت کر کے مرید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے، پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بد نگاہی، کھانے پینے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں کامی میں، میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہاڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے، صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے بھی جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے، حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے، اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفا عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ کروائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی گالی لگی ہوئی، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہے، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا، تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے پورا نکلتا ہے
صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی، وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصفو، میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا۔ تم روزے رکھو، اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے۔ میں اپنے ابا جی کو کہتا، ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے، تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے مزدوری اپنی جگہ تے۔ اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگے، مینوں یاد سمجھ کو نہیں لگتی، پتہ نہیں روزے اللہ طاقت کتوں دے چڑھدا ہے، نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی رکھ۔ بھائی صوم تصفو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ، اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں عجیب حالات ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا، ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا، سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا، یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا، کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا۔ او خدا کے بندے، روزہ تو نعمت ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گا۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور فاقہ کرنا بھی، مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ، فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے، میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں 2 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے۔ زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے، دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آ جاتی ہے، گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا، کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں۔ اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے، کم کھانا۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے، یا اللہ 1 وقت روٹی دے، 1 وقت کا فاقہ دے، مانگ کے لیے نبی پاک مانگ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے۔ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا، ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے، کہتا جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔
کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا, روٹی کوئی نہ پوچھی. تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا. اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں, تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے, روٹی کوئی نہیں ملی. چلو در رسول پہ چلتے ہیں, آؤ حضور کی بارگاہ. کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, حضور نے چہرے دیکھے, کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو, 3-4 دن ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی, وجہ کوئی اور بنی ہے. رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے, یہ روٹی کے لیے نہیں, یہ زیادہ کھانے کے لیے, یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے. یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے, روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے. تو جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں, اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں, اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں, پنارو کوئی نہیں, روٹی تو اللہ عطا فرماتے ہے, اس کا وعدہ ہے. فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے, چلو. میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری, وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے. اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا, یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے. خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی. کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے, نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے, کھانا لا. کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا. اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا. آؤ دیکھو دنیا والوں, آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے, بکری اٹھائی, ذبح کی, بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر. ادھر کھجوریں توڑی, انگور توڑے, کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا. حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی, بڑا پیارا گوشت, بڑا اچھا سالن, بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا. فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا. نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی, تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے, اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے, پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے, اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز کی, زور سے زمین پہ ماری, کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے. نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا, تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا, حساب تو دینا ہے, حساب تو دینا ہے, تیاری رکھو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے, کم کھائیں گے, اس لیے کہ حساب دینا ہے. میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے, ڈرتے تھے. یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, سوتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, سوتے جا رہے ہیں. یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا, سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے, سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے شام نیند بڑی آتی ہے. فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا, شہری کا, کھاتے جا رہے ہیں, سو. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے, جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے. بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے, فاقہ کشی کی تربیت لے, رمضان میں روکے اپنے آپ, تربیت ہوگی. اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے, خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب, او جوانوں. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے, نہیں طاقت تو روزے رکھو. حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا, شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا. آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے, بہت زیادہ کھاتا ہے, کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے, کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے. اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے, مشکل ہو جائے. شادیاں دیر سے ہوتی ہیں, ماں باپ آ کے بند کر کے بیٹھے ہوئے. اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا. تو ماں باپ چپ ہے, دوسرا شادی مشکل بڑی ہے, مہنگی بڑی, اور تیسرا نہیں کر رہے. کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے. تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے, نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی. کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگا. تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی, دین کی. اور دوسرا میرے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے۔ رمضان اور اللہ کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے نا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے، ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، پڑھ لیتا ہے۔ قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے قرآن پاک۔ ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک۔ یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں۔ میرے شاگردوں سے پوچھیں، یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ، درجنوں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا اور اتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دینا، میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہے۔ پوچھ لیں کسی سے نہیں کبھی کہا، کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، پڑھوانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو، میں نے بخشنا ہے، اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیا ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات، کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسان نہیں کر سکتا۔ میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ ہے الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو، اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسال کرو۔ او بھائی، اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان مبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا، فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا، یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا؟ تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے، اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب، جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے، کھول کے پڑھے۔ اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے، اگر تیری بیٹی پڑھے، کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے، چاہے ناظرہ ہی پڑھے، جس کی بیٹی پڑھے۔ زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا غضب برس رہا تھا، جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے، رحمت برس رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے، میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی، پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، ابھی رحمت برس رہی ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی، عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، خطا کار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، آج وہ 4-4.5 سال کا ہوا ہے، مکتب میں گیا ہے، مدرسہ میں گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے،
فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایسا مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں. فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے, نور سے بھر دی ہے قبر, برکت سے بھر دی ہے. اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے, اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے, اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے. لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. کتنے؟ 60 ٹیک اللہ اکبر. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا, ایک رات کو پڑھتے, ایک تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے. آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے, میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. رمضان سارا قرآن پاک, سارا رمضان. اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک. اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں, اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا, ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا. اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے, ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے. معاذ اللہ. او میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے, کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں. اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو. قال خلقہ القرآن, سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے. یہ ساری نعت ہے, یہ ساری نعت. اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا رش میں اپنے نعت پہ اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں, ضعیف تراویح پڑھتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے ہیں, بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں. جوان وہاں چوک میں کھڑے. کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے, تو شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے, پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے, کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے, تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے, اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا, راتوں کو عبادت کرے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نوجوان ارادہ کریں, پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن پڑھوانا بھی ہے, سننا بھی ہے, اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی. ہمت کریں, دلیری کریں, آ کے کھڑے تو ہو, اللہ توفیق عطا کرے گا. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں, دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں. نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے, غمخواری کریں. ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں. ایک تو غریب آدمی, اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے. اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں. ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں, لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں. فاقہ کشی پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں, تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے. ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں, جتھے نکلتے ہیں خیرات کا ٹھیک کرنا. بچیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا, جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, صرف ڈھانچہ ہی ہوگا. اتنی بھیانک صورت میں آئے, بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر, کبھی سوال نہ کر. اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے, ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں. یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی. جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ, جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے. جنہیں گھر داڑے انہیں کملے بھی اس کے سیاڑے ہو جاتے ہیں. تو چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں, کھڑے ہو کے فوٹو کھنچاتے ہیں, فیس بک پہ دیتے ہیں,
اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو. اللہ سے ڈریں. رمضان ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا. غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے. اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو. کون سی چیز جو تمہیں؟ میں تھوڑا سا بے باک ہوں، بعض دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں. ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ، تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا. تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے، آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے. کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا، اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں جوڑنے کے مولوی صاحب. اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تمہیں اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے. سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب سے یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے. مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں. جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں. کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں. دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں. میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، اس میں غم خاری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، احسان کریں، قربانی کریں. یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں. ہر آدمی کہتا میرا سیزن آ گیا ہے. توجہ بڑھائیں، خیال کریں، غم خاری کا مہینہ ہے. اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں. کسی غریب کو پیسے دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے ستیویں والے دن. میں کہ مینوں لگ گئی سمجھ تہاڈی سازش ہے کدھر سواں کے پا نہ لگے. ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتے لکھیا اینو دینا ستیویں. تسی دسو ستیویں والے دن کو درزی سی کے دیندا ہے؟ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟਨ पे ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਸੀ ਕਿ किस दिन देते हो कारी साहब? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके. गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से 1 दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? ना तो कपड़े खरीद सका ना रोटी ला सका. बल्कि मेरे हजरत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो. रमजान की नीयत करके रमजान से 1-2 दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा. रमजान से पहले दो जिसको कुछ है, कबल अज वक्त तैयारी करो. मेरे किबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात. इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ भी हमारे घर भेज दिया. हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो. और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा. ये ज़हन बना के बनो. और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत. मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं. तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तू तेरा तो फला बच्चा. ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता. हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए, कहते हैं तेरा तो फला बाहर नहीं गया. है क्या है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते. कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए, वहां वालों के जुल्म का शिकार है. बहुत सारी आजमाइशों में तू तफ्तीश करता है. मेरे इमाम शाफी का एक जुमला अगर आपको याद रह गया तो बात बन जाएगी. इमाम शाफी रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत गौसे आजम जिलानी के पास वो बात आपको ज्यादा फायदा देगी. हजरत गौसे आजम जिलानी को उनका एक मुरीद समझाने लग गया. कहने लगा हजरत जी आप सबको देते रहते हैं, हर बंदा मुस्तहिक नहीं होता, जरा टटोल के दिया करें. तो गौसे आजम जिलानी फरमाने लगे भाई
مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے. پہلے تو بتا تو مستحق تھا, تجھے اپنی حیثیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے؟ طاقت تھی, کوالٹی تھی, تیرے اندر وہ صلاحیت تھی. رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں, تو اللہ کے بندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے. امام شافعی فرمایا کرتے, امام شافعی فرماتے رب تجھے پرکھ کے نہیں دیتا, ٹٹول کے نہیں دیتا, رسوا کر کے نہیں دیتا. تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے؟ بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے, اس لیے کہ اجر تجھے غریب نے نہیں دینا, اجر اللہ نے دینا ہے. اور اللہ اجر عمل پہ نہیں دیتا, اللہ تو نیت پہ اجر عطا فرماتا ہے. تو نیت دیکھ تیری کس طرح. تو میرے بھائی غریب کو دے قبل از وقت دے. رمضان مبارک میں چوتھا کام, بات آخری اور چوتھا کام سنیں. رمضان میں دین سیکھیں. شیطان قید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, اور جب آدمیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے. اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے, شعور کا دین قرار دیا ہے, فہم کا دین قرار دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے. ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے, اٹھ کے فجر پڑھ لے, تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں, عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے. اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے, شعور بخشتا ہے. یہ دین جو ہے یہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے. عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا. دین سیکھیں, شعور حاصل کریں. یہ فقاہت کا دین ہے, شعور حاصل کرنے کا دین ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. دین کی ایک بات سیکھ لینا, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی, اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. میرے ایسا فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے گا. اسی اللہ کتنا درد. رمضان آ رہا ہے, شیطان قید ہے, دین پھیلانے کی کوشش کریں, جدوجہد کریں. بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے, لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو, تو پھر کوئی نیند غلبہ. ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی. کوئی بزرگ تھے, درویش عالم, ان کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں, بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے. بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے, درویش نے, عالم نے. کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے, جگایا کر, بیدار کیا کر, اٹھایا کر. کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں, اٹھتے نہیں, بیدار نہیں ہوتے. اللہ والے تھے نا. کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی؟ آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی, پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائے, پھر میں پرواہ نہیں کروں گی. آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے, اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی, اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ ہے. اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا, لیکن اس کی نماز قضا. نیند بڑی آ رہی ہے سویرے, لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے گی. جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, دلیری کرنی چاہیے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.